کے بعد دھاندلی کے نتیجے میں منتخب وزیراعظم بننے والے شہباز شریف سے اختیارات واپس فارغ کر دیا گیا۔ اختیارات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے واپس لے لیے۔ اسلام آباد کے وہ تمام بڑے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صحافی دانتوں میں انگلیاں دابے موجودہ صورتحال کی جانب دیکھ رہے ہیں، جس میں عمران خان ایک بار پھر مکمل طور پر ریلیونٹ اور امریکی سفیر کے عمران خان سے رابطوں کے حوالے سے خبریں گردش میں، اور اس حوالے سے اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات پر عدالتوں کا ممکنہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی تفصیلات۔ اور دوسری جانب آرمی چیف صاحب کے استاد اہم ترین معاملے پر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، وہ تفصیلات بھی رکھیں گے جناب ہم آپ کے سامنے۔ سردست معاملہ شروع کرتے ہیں۔ بدلتی ہوئی اس سیاسی صورتحال کے اندر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے پاکستان تحریک انصاف کو 30 مارچ کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جی ہاں، جلسے کی درخواست پاکستان تحریک انصاف کے ریجنل صدر عامر مسعود مغل نے دی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کو 2 روز کے اندر فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور اب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے امن و امان کی صورتحال کو جواز بنا کر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈرتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پتہ ہے عوام بڑی تعداد میں نکلیں گے، پتہ چل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عوام اب بھی کھڑی ہے، اور پی ٹی آئی رہنما عامر مسعود مغل نے اس معاملے پر دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت دارالحکومت میں بھی جلسے کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو پھر انہیں حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ معاملہ اصل میں سیکیورٹی کا نہیں ہے، معاملہ اگر سیکیورٹی کا ہو تو کل عدالت پرسوں 2 دن پہلے سردار اعجاز اسحاق کہہ چکے کہ جناب بہت بڑا اکٹھ ہوا 23 مارچ کو، اور جناب اہم ترین شخصیات بھی اسلام آباد کے اندر آئیں۔ مسئلہ معاملہ کو سیکیورٹی کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے مقبول ترین عوامی اور سیاسی رہنما ہیں صرف اور صرف عمران خان، اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے، پاکستان کے تمام تر ادارے یہ بات جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ میڈیا میں تصویر لگے گی، عوام بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے، ایک ماحول بنے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستانی عوام ڈٹ کے کھڑی ہے۔ اس میں والا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ بھی چند دن ہی تو گزرے ہیں جب 8 فروری کو کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی عوام نے گھروں سے باہر نکل کر عمران خان کے امیدواروں کے حق میں ٹھپے لگائے تھے، یہاں تک کہ ان کو انتخابی نشان کا بھی نہیں پتا تھا۔ اور یہ ساری معاملات ہیں جناب آپ کے سامنے۔ اس صورتحال کے اندر یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے جلسے کی اجازت نہ دینا، اسد کیسر نے بیان دیا کہ اب ہم نہ گھبرائیں گے، نہ رکیں گے، نہ ڈریں گے، آئین اور قانون کے تحت ہمیں حق ہے جو ہے وہ آزادی ظاہر رائے کا، اکٹھ کا، جلسہ جلوس کرنے کا، وہ اپنے تمام ترم آئینی قانونی اختیارات جو ہیں، حقوق جو ہیں وہ ہم استعمال کریں گے۔ تو جناب بڑی گیم ڈلنے جا رہی ہے، اور آئندہ چند دن اس حوالے سے ہیں انتہائی امپارٹنٹ۔ دوسری جانب کیونکہ عمران خان کو جیل میں رکھنا اب ان کے لیے ہو چکا ہے مشکل، اب انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان جناب اس وقت 235 دن جیل کے اندر گزار چکے، سال بھی پورا ہو جائے گا، سال کے بعد آگے بھی چیزیں چلی جائیں گی، ریکارڈ بن جائے گا کسی بھی سیاسی رہنما کا بغیر کوئی ڈیل کیے ڈٹ کر اس طرح سے مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کا مقابلہ کرنا۔ نواز شریف تو جب بھی جیل کے اندر گئے اندر بیٹھ کر منتیں کرتے تھے کہ جناب مجھے باہر نکالیں۔ آصف زرداری نے جس طرح سے جیل کاٹی وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور ان کے دور حکومت کے اندر سندھ کے اندر جس قسم کی جیلیں ڈاکٹر عاصم اور اس قسم کے دوسرے لوگ کاٹتے رہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جیل تو کاٹی ہے جناب عمران خان نے ڈٹ کر، اور بالکل نہیں لگے دیوار کے ساتھ، آپ کے لیے بارہا پیغام بھیجا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ کیا کچھ انہوں نے کیا، کس طریقے سے عمران خان کو ذہنی، جسمانی، نفسیاتی ہر لحاظ سے اذیتیں دینے کی کوشش کی، عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اب انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہر اگلا آنے والا دن جو عمران خان جیل کے اندر گزار رہے ہیں وہ ان کے لیے کسی ڈرونے خواب سے کم نہیں، اور ایک ایک کر کے تمام تر کیسز ہوں گے عدالتوں سے ختم، کیونکہ اپنے تئیں تو یہ اپنا مقصد حاصل کر چکے ہیں۔ عمران خان کو جیل کے اندر ڈال کر یہ جو نام نہاد منتخب حکومت انہوں نے بنانی تھی وہ انہوں نے بنا دی تھی، لیکن اب اس حکومت کے اختیارات بھی شہباز شریف سے لے لیے گئے ہیں واپس، اور معاملات ایک بار پھر چلے گئے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ یہاں سے ماحول کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب نون لیگ ہے بڑی حیران و پریشان، نواز شریف واپسی کی تیاریاں اڑان بھرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ عرفان صدیقی جیسے وہ لوگ جو کہ خود کو بہت بڑا دانشور بنا کر پیش کیا کرتے ہیں آئین، قانون اور جمہوریت کا، ان کا کچا چٹھا ہم آپ کے سامنے کھولنے لگے ہیں۔ مسلسل 5 یا 6 کالم آرمی چیف صاحب کے استاد عرفان صدیقی صاحب لکھ چکے ہیں۔ آرمی چیف کا استاد خود کو وہ گردانتے ہیں، اپنے قریبی حلقوں کو کہتے ہیں کہ جناب میں جنرل عاصم منیر صاحب کا بھی استاد ہوں، اور ماضی میں قمر جاوید باجوہ صاحب کا بھی استاد ہوں۔ لیکن جب وہ استاد ہوا کرتے تھے سابق آرمی چیف کے یا اسٹیبلشمنٹ کے جب قریب، تو پہلے وہ سائیکل اور پھر ویسپا کے اوپر، ایک موٹر سائیکل کے اوپر، ویسپا سائیکل اور موٹر سائیکل تھا یا ویسپا یار لوگ کہتے ہیں،
उसके ऊपर वो घुमा फिरा करते थे, लेकिन फिर अचानक उनके पास लोग ये कहते हैं कि गाड़ी भी आ गई और फिर उनके वारे न्यारे होना शुरू हो गए। और हम कुछ सबूत आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आखिरकार इन साहब ने किया क्या था। ये आज जो आइन कानून और जमहूरियत की बड़ी मिसालें देते हैं, और वो जो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ की बदलती हुई जो पॉलिसी, बड़ा नवाज शरीफ को रोशन ख्याल बनाकर पेश करते हैं, भारत से ताल्लुकात और पता नहीं क्या इस किस्म की चीज़ें, वो सारा कच्चा चट्टा खोलते हैं। मामला यह है कि पहले जंग ग्रुप में एक नाम नहाज सीनियर साफ़ी जो दूसरों की चोरी की खबरें उठाने में बड़े मशहूर हैं, उन्होंने खबर दी कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर 35 लाख रुपए का खाना खा गए हैं। उसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब ने इसके ऊपर आए और उन्होंने कहा जनाब इमरान खान के जेल में होने वाले अखराजात का हमें रिकॉर्ड दिया जाए। 179 दिनों में इमरान खान से 65 अफराद ने इतनी जो है मुलाकातें कर लीं और 30 लाख से ज़ायद के खाने के अखराजात हो गए और उनके रिहायशी यूनिट पर 1 करोड़ खर्च। ये अब इस किस्म की झूठी चीज़ों में आपको लेकर जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इमरान खान जब जेल के अंदर है तो उनको परेशानी है। अब इन्हें ये बात भी लग रही है, ये बात भी इन्हें कट रही है, ये परेशान है कि इमरान खान जेल में आखिरकार इतने सुकून से बैठे क्यों हैं। वहां पर जनाब एक इमरान खान ने बाकायदा तौर पर अपनी एक वो जिसको कहते हैं ना कि ज़हनी तौर पर वो ये कैद काटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, आगे भी ले जाना चाहते हैं चीज़ों को। अब इन्हें परेशानी होगी है कि यार इमरान खान तो जेल के अंदर बड़े पुरसुकून है और कुछ हो नहीं रहा, तो इन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब जैसे कैरेक्टर लाए हैं सामने। ये एक किताब है जंग ग्रुप ने पब्लिशर की, शहीद जहाद अफगानिस्तान। और फिर क्या कुछ हुआ, रियासत ने कैसे फिर अपनी पॉलिसी तब्दील की, वो भी आपके सामने है। दिसंबर 1989 में अशात अव्वल इसकी हुई थी मीर शकील रहमान जंग ग्रुप के। ये किताब जनाब मैंने ढूंढ के लाई है, ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। इस किस्म की कई जो है वो शाहकार चीजें मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं। तो आर्मी चीफ साहब के उस्ताद फरमाते हैं, आलमी सतह पर और पाकिस्तान में यह हकीकत तस्लीम की जा चुकी है कि जनरल ज़िया उल हक शहीद के मिशन की तकमील जिस मर्द जरी के हाथों हुई उसका नाम जनरल अख्तर अब्दुल रहमान था। ये इरफान सिद्दीकी साहब ने किताब तहरीर की 1989 के अंदर। यार लोगों का दावा है, मैं नहीं करता ये दावा के इस किस्म के पेड़ काम वो बड़े अरसे से करते आ रहे हैं। और ये पहला सफा पेश लफ्ज मैंने आपके सामने रखा और आखिर पे मैं खत्म करता हूं यहां पर पे ज़िया उल हक इस काफिले का सालार था और उसका अहद यकीनी तौर पर उसकी बेमिसाल जदोजहद का मकाम पहचानता है। सियासी आलाइशें और कई दूसरे अवामिल अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के करोड़ों अवाम का फैसला अपनी जगह। वो ज़िया उल हक और उसके रुफ़का को अपनी तारीख का हीरो मानते हैं। ये इरफान सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं नवाज शरीफ के असली बाप बकौल बिलावल भुट्टो के ज़िया उल हक के मुतल्लिक, और वो कहते हैं कि ज़िया उल हक और उसके रुफ़का को तारीख का हीरो मानते हैं। ये उनके दिलों की आवाज़ है और दिलों की आवाज़ सियासी आलाइशों और मसलतों को खातर में लाए बगैर गूंजती रहती है, बार बार पलट कर आती है। और मौसूफ ये फरमाते हैं कि जनाब ज़िया उल हक का मिशन इन्होंने पूरा किया। नवाज शरीफ भी उस टाइम यही बात किया करते थे। और ये जनरल ज़िया उल हक को और जनरल अख्तर अब्दुल रहमान साहब को कहते हैं कि ये कुरूने ऊला के जो इस्लामी दुनिया के सिपा सलार हुआ करते थे ना, मैं उनके नाम नहीं लेता क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब ने ये बात की है कि उनके साथ इनका जिक्र जो है वो किया जाएगा। ये है इरफान सिद्दीकी साहब की तारीख है और किस तरह से ये अफगान वार के दौरान इस किस्म की किताबें लिख कर बाकायदा तौर पर फ़ायदे उठाते रहे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, और उसके नतीजे में जो नवाज शरीफ के भी करीब हुए, आज जहाँ तक पहुँच गए। और उसके बाद नवाए वक्त अखबार के अंदर जिस किस्म के कालम तालिबान के दौर के अंदर भी लिखते रहे, वो भी आपके सामने है। और मौसूफ कह रहे हैं इमरान खान इतने का खाना खा गए हैं, जरा इसका रिकॉर्ड सामने लेकर आए। इरफान सिद्दीकी साहब पहले इसका रिकॉर्ड पाकिस्तानी कौम के सामने लेकर आए और इस किताब में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें एक एक करके मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। और इरफान सिद्दीकी साहब आपको पाकिस्तान की नई नौजवान नस्ल के सामने आपका जो मकरू चेहरा है वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर बेनकाब किया जाएगा, क्योंकि आज भी आप इसी किस्म की डंडियाँ मार रहे हैं जिस किस्म की डंडियाँ आप माजी के अंदर जो है वो मारते रहे। खैर, ये तो बात हो गई। अब चलते हैं जनाब, परवेज़ इलाही साहब हो गए थे जख्मी और जेल और केपी हुकूमत का जेल में उनके मुआयने का मुतालबा के सामने आया है। वो कहते हैं तसल्ली चाहते हैं कि परवेज़ इलाही वाकई गिरकर जख्मी हुए या उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। केपी के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने बयान में कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही के साथ अडयाला जेल में पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। केपी हुकूमत मुतालबा करती है कि उनकी मेडिकल टीम को परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना करने की इजाज़त और रसाई दी जाए। हम ये तसल्ली करना चाहते हैं कि परवेज़ इलाही गिरकर जख्मी हुए या उन पर तशद्दुद किया गया। तशवीश है कि मरियम नवाज ज़ाती इंतकाम पर सियासी मुखालफिन को तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। इमरान खान और परवेज़ इलाही समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की पंजाब जेल में उनकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ पर हमें तशवीश है। मरियम नवाज को मुतरब्बे करना चाहता हूं कि अगर परवेज़ इलाही पर तशद्दुद साबित हो गया तो आपके खिलाफ फौजदारी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मरियम नवाज को तशद्दुद का बैन-अल-अक़वामी कानून के तहत मुर्तकब ठहराएंगे, जिसके तहत जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तशद्दुद जुर्म है। अगर केपी की मेडिकल टीम को परवेज़ इलाही तक रसाई नहीं दी गई तो हमारी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने का इरादा भी रखते हैं, हक भी रखते हैं। दूसरी जानिब जनाब एक बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में अहम तरीन इख्तियारात है मौजूदा चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म जो हैं शहबाज शरीफ, उनसे ले लिए गए हैं वापस। पहले जनाब खबर आती है कि वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना को सौंपने का फैसला। अच्छा, जो जनाब इक़्तिसादी जो राब्ता कमेटी है
اس کی سربراہی تھی جناب وزیر اعظم کے پاس، اور اب چنتخب وزیر اعظم تھی جناب شہباز شریف کے پاس ہے، اور ہمیشہ سے جناب ایسا ہی رہا ہے، وزیر اعظم ہی اقتصادی جو کمیٹی ہے، رابطہ کمیٹی ہے، اس کی سربراہی کیا کرتے ہیں، اور یہی ایک طریقہ کار ہے، اسی کے تحت نظام چلا کرتا ہے۔ لیکن اب وزیر اعظم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی کر دی ہے تشکیل نو، اور وزیر خزانہ چیئرمین مقرر کر دیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ کون ہیں؟ وزیر خزانہ کا نام آپ کو پتہ ہے، محمد اورنگزیب صاحب ہیں۔ کس کے نمائندے ہیں ہمیں یہ کہنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اس وقت شہباز شریف کی کیبنٹ کے اندر کتنے لوگ ہیں اور وہ کس کے نمائندے آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا پتہ ہے، اور نون لیگ کو بھی اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ تبھی نواز شریف ان دنوں بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے بیانات دیکھ لیں، خواجہ سعد رفیق خواجہ آصف کے۔ خواجہ آصف نے آج ایک بات کی، انہوں نے کہا میں 34 سال سے سیالکوٹ کی خدمت کر رہا ہوں، اور اب نوجوان قیادت کو آگے آنا چاہیے، اور میں یہ بات کروں گا، میں اب پیچھے ہونا چاہتا ہوں اور نوجوان قیادت کو ہم آگے لے کر آئیں گے۔ انسان کو بھریا میلہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو خواجہ آصف صاحب، آپ بھریا میلہ نہیں چھوڑ رہے، آپ گزشتہ 2 الیکشن انتہائی برے طریقے سے ہارے ہیں۔ 2018 کا عثمان ڈار سے ہارے، اور پھر اس کے بعد بقول خود آپ کے اور جنرل باجوہ کے ایک ٹیلی فون کال ہوئی آپ کی اور باجوہ صاحب کے درمیان، جس کے نتیجے میں پھر آپ جیت گئے دھاندلی کے ذریعے، اور اب تو 100% اور مکمل طور پر آپ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہارے، اور فارم 45 کے نتیجے میں آپ کو جتنی بڑی شکست ہوئی، تاریخ میں اتنی بڑی شکست آپ کو نہیں ہوئی، لیکن پھر کیا ہوا وہ پوری پاکستانی قوم اور عوام کے سامنے ہے۔ آپ نے مینڈیٹ چوری کر لیا، فارم 47 جعلی بنائے، جس کے نتیجے میں آپ کو وزیر دفاع بھی بنا دیا گیا، اور ان دنوں آپ جو باتیں کر رہے ہیں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ ریحانہ ڈار صاحبہ ہر صورت آئیں گی اسمبلی کے اندر، حلقہ کھلے گا، دھاندلی ثابت ہوگی، آپ کی سیٹ ہو جائے گی فارغ، اور اب آپ نے حفظ مادہ قدم کے طور پر اس قسم کے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں کہ آئندہ الیکشن نہ لڑنے کا اندیا۔ آئندہ الیکشن نہ لڑنے کے اندیے سے یہی مراد ہے کہ آپ شکست تسلیم کریں پہلے اپنی، یہ نہ کہے کہ میں بھریا میلہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ بھریا میلہ نہیں چھوڑ کر جا رہے، آپ لٹیا میلہ، آپ لٹے پٹے گئے ہیں، آپ لٹیا میلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ کو عثمان ڈار نے بھی شکست دی، ان کی والدہ نے بھی شکست دی، کہا جانا چاہیے آپ کے سامنے ایک کل کا بچہ ہے نا عثمان ڈار، اس نے شکست دی 2018 میں، اور ایک گھریلو خاتون خانہ نے آپ کو شکست دے دی۔ آپ کو تو شرم آنی چاہیے، اور آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے والد کے ان اعمال کے اوپر بھی۔ خواجہ صفدر صاحب جو جنرل ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر کرتے رہے، اور پھر آپ کے یہ جو لیڈر ہیں نواز شریف، یہ بھی جنرل ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر جو کرتے رہے، اور آپ سب کے بڑے پیارے عرفان صدیقی صاحب جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اس قسم کی کتابیں جو ہے وہ لکھتے رہے، ان سے لکھوائی جاتی رہیں، اور پھر جنگ گروپ کو بھی شرم کرنی چاہیے، بطور پبلشر وہ اس قسم کی کتابیں چھاپتے رہے، اور پاکستان کی ایک پوری نسل انہوں نے تباہ کر دی۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو اس کی وجہ سے فروغ ملا، ہیروئن، کلاشنکوف کلچر، یہ سب افغان وار ہی کا نتیجہ تھا، جس میں تو جنرل اختر عبد الرحمان صاحب کے اپنے بچے جو چاروں ہیں، ہمایوں اختر صاحب اور باقی تو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر جو پڑھتے رہے، اور وہ جماعت اسلامی ان کے رہنماؤں کے بچے بھی لیاقت بلوچ صاحب کے باہر پڑھتے رہے، اور عوام کے بچے، عام عوام کے بچے آپ جو ہے وہ مرواتے رہے، اور آج یہ پاکستان کے اندر صورتحال ہے کہ ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا جو جن ہے وہ دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا ہے، وہ افریت آہستہ آہستہ پاکستان کو ایک بار پھر نقصان پہنچا رہا ہے۔ آپ کو ان چیزوں کے اوپر شرم آنی چاہیے۔ جناب، امریکی سفیر کی عمران خان سے ملاقات پر اپڈیٹ ہے۔ اسحاق ڈار سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ہوگی، تو انہوں نے کہا جناب اگر امریکی سفیر عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے کوئی درخواست کرتے ہیں تو اس پر فیصلہ حکومت نہیں عدالت کرے گی۔ ایسا ہی ہے، یہ فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہے، لیکن بڑے پھونک پھونک کر پاکستان تحریک انصاف کو قدم اٹھانے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے یہ معاملات کو دوسری طرف کو لے جاتی ہے حکومت، اور یہاں پر بھی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ ایک تو جناب شہباز شریف سے اختیارات لے لیے گئے، تشکیل نو کر دی ای سی سی کمیٹی کی۔ شہباز شریف کے پاس اب کوئی جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے اختیارات نہیں ہوں گے، اور یہ اختیارات جناب علی چلے گئے ہیں باضابطہ طور پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کے پاس، اور نوٹیفکیشن بھی اس حوالے سے جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تو جناب یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ اپنا بہت خیال